صحابیت کے اندر شامل ہے. اور صحابی اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات اور حالت ایمان پر موت. اور صحابی کا انتخاب کون کرتا؟ اعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل دیکھے، سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا محمد رسول اللہ کی صورت میں نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیج دیا. اور پھر اس کے بعد جن کے دل سب سے پاکیزہ تھے ان کو رسول اللہ کا صحابی بنا دیا. تو صحابہ کرام کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. حضرات تیسری بات، صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، مر مٹتی ہے آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع پر. لیکن اگر کسی صحابی کی بات نبی علیہ السلام سے ٹکرا جائے، سب بیٹھے ہیں، شیعہ حضرات بھی توجہ لگائیں کہ اہل حدیث نے صحابہ کو مانا تو کیسا مانا ہے؟ میرا سوال ہے کہ اگر صحابی کی بات رسول اللہ سے ٹکرائے تو اہل سنت کا، اہل حق کا، صحابہ کرام کا اصول کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی اس کے سامنے سے گزر جائے، کون کون سی چیز ہے جو انسان کی نماز کو توڑ دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا اگر عورت بھی نماز میں انسان کے سامنے سے گزرے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. آؤ صحابہ کرام سے اصول سمجھو. سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحِمَارِ. اور لوگوں، اہل سنت کا اصول ہے اگر صحابی کی بات رسول اللہ سے ٹکرا جائے، صحابی کی شان کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں. اس کی بات کو تو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس کے احترام کے اندر فرق نہیں ڈالا جائے گا. اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی. یہ اہل سنت کا اصول ہے. حضرات ہمارا تیسرا اصول ہے، کوئی صحابی کسی صحابی پر تنقید کرے، میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں برا کہہ دے، میں اس سے بڑھ کر بھی بات کرتا ہوں گالی دے دے، میں اس سے بڑھ کر بھی بات کرتا ہوں قتل کر دے. اللہ کی قسم ہے اہل سنت کا اصول ہے جو نبی کا صحابی ہے ہر صورت اس کا احترام ہوگا، اس کی بے ادبی اور اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں. جس طرح رسول اللہ سے ٹکراؤ آیا، بات کو چھوڑا ہے، صحابی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی کا ٹکراؤ کسی صحابی کا ابو بکر سے آ جائے ہم احترام کریں گے لیکن ساتھ خلیفہ راشد کا دیں گے. رسول اللہ سے ٹکراؤ ہے، صحابی کا احترام کریں گے، بات چھوڑ دیں گے. اور اگر صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جائے اور اگر مولا علی کا ابو بکر سے ٹکراؤ ہو جائے، مولا علی کا احترام ہے. اسی طرح اگر معاویہ کا ٹکراؤ حضرت علی سے ہو جائے، حضرت معاویہ کا بھی احترام ہے. یہ ہمارا اصول ہے. اور یہ بات سمجھ بھی آؤں یہ کہ نہیں آؤں؟ یہ ہمارا اصول ہے. اور یہ تیسری بات ہے. اور آؤ میں برادران اہل سنت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور سے کہا تم نے
سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم نے صحابہ کو کیسا مانا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، تورات کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، محمد الرسول اللہ کے صحابی کی بات تورات سے ٹکرا جائے، اصول تورات کو چھوڑ دیں گے، انجیل کو چھوڑ دیں گے، زبور کو چھوڑ دیں گے، محمد الرسول اللہ کے صحابی کی بات کو چھوڑیں گے۔ ہم نے صحابہ کو ایسا مانا ہے۔ اور آؤ 10 باتیں ایسی ہیں، کتنی باتیں؟ پھر بولو کتنی باتیں؟ 10 باتیں ایسی ہیں، صحابی بات کرے گا، صحابی عمل کرے گا، اللہ کی قسم ہے اس کی بات کو رسول اللہ کی بات سمجھا جائے گا۔ ہمارا یہ اصول ہے، اور یہ 5واں اصول ہے کہ صحابی کی بات کو لا محالہ نبی کی بات سمجھا جاتا ہے، اس کو حکم مرفوع کہا جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، صحابی حکم دے بات رسول اللہ کی ہے، صحابی روکے بات رسول اللہ کی ہے، صحابی ثواب بتائے بات رسول اللہ کی ہے، صحابی گناہ بتائے بات رسول اللہ کی ہے، صحابی تفسیر کرے بات رسول اللہ کی ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، صحابہ کرام ان کے یہ اقوال و افعال اہل حدیث رسول اللہ کی بات سمجھتے ہیں، اور ہم نے سمجھا ہے صحابہ کو کیسا سمجھا ہے۔ جو بھی نبی کا صحابی ہے، ایک مرتبہ اس نے دیکھا ہے، جو بھی نبی کا صحابی ہے ایک حدیث بیان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، نبی کی جماعت کا فرد وہی ہے، سنی وہی ہے، اہل حدیث وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کا احترام کرتا ہے۔ اور میں اپنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بیگانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور چپکے چپکے سے مرزا علی جیلمی کو سننے والوں، میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کے امام ہیں، اس امام کا نام احمد بن حنبل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جائیے کتاب اٹھائیے، حوالہ غلط ہو، اللہ کی قسم ہے منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام احمد سے کسی نے سوال کیا، اگر کوئی شخص معاویہ کو برا کہتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، نماز پڑھنا تو پوری دور کی بات ہے، اور جو معاویہ کا احترام نہیں کرتا، اہل حدیث اس کا بھی احترام۔ ہم مولانا نہیں کہتے، ہم اس کو احترام نہیں دیتے۔ اور آئیے، یہ 5واں خلیفہ راشد ہے، کوئی 6 خلیفہ راشد کہتے ہیں، ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ایک شخص نے حضرت معاویہ کی توہین کی، اللہ کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس کو درے لگائے۔ ہمارے اسلاف کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر، نبی کی جماعت کا فرد ہی اسے سمجھا جاتا ہے جو کسی بھی صحابی کی توہین کرتا نہیں ہے۔ اور آؤ آج بتانا چاہتا ہوں، میں رافضیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم ابو بکر صدیق والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم معاویہ والے ہیں، اور ہم حسین والے ہیں۔ کون کہتا ہے ایک دل میں علی و معاویہ جمع نہیں ہو سکتے، حسین جمع نہیں ہو سکتے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، طائف و منصوروں کا نبی کی جماعت کا فرد وہی ہے۔ علی ہمارے سروں کا تاج ہے، معاویہ سینے کی ٹھنڈک ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، وقت مختصر ہے، علماء جو شیعہ ہیں میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، بڑے عقل مند بھی ہیں، شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں، جو کربلا کے اندر شہید ہونے والے سپاہی ہیں مجھے ان کے نام بتائیں جائیں، اور پھر پوری دنیا میں مجھے وہ شیعہ دکھایا جائے کہ جو شہدائے کربلا کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ حضرات، ہم اہل بدر سے محبت کرتے ہیں،
ہمارے بچوں کے نام بدری صحابہ پڑھیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام اہل بیت پڑھیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری اولادوں کے نام ہے، شہداء کربلا سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور ان کے ساتھ دردِ تین سپاہیوں کے نام معاویہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتایا جائے، علماء بیٹھے ہیں، اہل سنت اہل حدیث کا سٹیج ہے، حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے ساتھ کون کون سے غزوات لڑے ہیں؟ سوال ہے، بڑی باتیں کرتے ہو، عمر صدیق ایسی بات کرے گا، اللہ کی قسم ہے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ و شان اہل بیت حضرت مولانا عمر صدیق صاحب۔ ہم بخاری کی بات کرتے ہیں، شیعہ انکار کرتے ہیں، ہم صحاح ستہ کی بات کرتے ہیں، شیعہ انکار کرتے ہیں، اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کلال اس آیت سے معاویہ کو نکال کر دکھائے، اللہ کی قسم ہے، اور میں اس مولوی کے ساتھ 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کے لیے تیار بھی بیٹھے ہیں، قاری بھی بیٹھے ہیں، اور مجھے بتانا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کس سورت کی آیت ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ توبہ کی۔ کون سی سورت ہے؟ سورت ہے، اچھا جو حافظ نہیں ہے یاد کر، سورت توبہ۔ سورت توبہ نبی علیہ السلام پر کب نازل ہوئی؟ کسی کو پتہ ہے؟ پوری شیعت زمین بوس ہو جائے گی، پوری شیعت زمین بوس۔ جو شیعہ کہتے ہیں نا قرآن مانتے ہیں، اوہ اور پھنس گئے، پوری شیعت زمین بوس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نبی علیہ السلام پر آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے نازل کی ہے۔ سورت توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات سے 1 مہینہ پہلے۔ اللہ کی توفیق سے ہم لے کر آئے ہیں لوہے کے چنے، اور سعد رفیق نے کہا تھا نا ہم لوہے کے چنے ہیں، پھر وقت نے ثابت کیا کہ واقعی لوہے کے چنے ہیں، اور جا عمر صدیق لوہے کے چنے لے کر آیا ہے، کوئی مائی کلال چبا کے دکھائے تو صحیح، معاویہ کی شان کٹھائے تو صحیح، معاویہ کے ساتھ دشمنی کر کے پٹھائے تو صحیح۔ 1 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کی وفات سے 1 مہینہ پہلے سورت توبہ نازل کی ہے، اور حضرت معاویہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی جنگوں کے علاوہ 3 بڑی جنگیں کی ہیں۔ پہلی جنگ کی ہے غزوہ طائف، غزوہ، دوسری جنگ کی ہے غزوہ حنین، اور تیسری جنگ کی ہے غزوہ تبوک۔ 3 جنگیں معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہیں، اور جب تبوک سے فارغ ہو کر کے آئے، طائف سے فارغ ہو کے آئے، حنین سے فارغ ہو کے آئے، اور میرے بھائیوں پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا ان اللہ اشتری، اور یشتری نہیں ہے، سیشتری بھی نہیں ہے، سوف یشتری بھی نہیں ہے، اور صرف اشترا بھی نہیں ہے، فرمایا ان اللہ اشتری، اللہ بات کرے سچا ہے، اللہ نے لفظ انہ کا استعمال کیا، فرمایا ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ فرمایا تیرے ساتھ جو لڑنے والے مومن ہیں ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ تو صرف خرید نہیں لیا، فرمایا یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون،
خریدا ایسا ہے تیرے ساتھ لڑتے بھی ہیں اور مارے کھاتے بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی صفات بیان کی. سنتے جانا. فرمایا الطائبون العابدون الحامدون 3 ہو گئی، السائحون 4 ہو گئی. یہ بات میں علماء کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ان کو سمجھ آئے گی، عوام کے لیے نہیں ہے. فرمایا الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اور معاویہ تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ نے پھر ایمان کی بشارت دی. کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. معاویہ اور ان کے ساتھی یہ ایمان والے ہیں، ان کے لیے رب کی طرف سے بشارتیں ہیں. حضرات یہ ہستیاں ہیں جن کو معاویہ کہتے ہیں اور جن کے بارے میں رب کا قرآن نازل ہوا ہے. سن لے، تو ایک قتل کی بات کرتا ہے، کوئی صحابی 1,00,000 قتل بھی کرے اللہ کی قسم ہے. اپنے